بسم اللہ الرحمن الرحیم. اثر التحول الاموال التي تلقاها البنک بفائدة وبدائلها المشروعہ. کہہ رہے ہیں کہ وہ مال جو کہ بینک کو بطور انٹرسٹ کے ملا ہے، کنورژن کے بعد کچھ پیسہ ملا جو بطور انٹرسٹ کا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہے اور اس کے کیا بدائل ہیں، اس کے کیا الٹرنیٹیو ہیں، آگے کیا کرنا ہے. پہلی بات تو آپ یہ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک بات اس کی ایک الگ سے اس کا سیاق و سباق یا اس کا ایک تھوڑا سا پس منظر معلوم ہونا چاہیے. فقہی اصول یہ ہے کہ آپ نے اگر جواہر الفقہ پڑھی ہو تو اس میں بھی ہے، اور ہدایہ وغیرہ کے اندر بھی یہ مسائل آتے ہیں کہ اگر تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ بھائی یہ عام میں جنرل حکم بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو آپ پیسے استعمال کر رہے ہیں یہ خالصتاً وہ پیسے ہیں کہ جو حرام کی کمائی ہے، حرام کی کمائی ہے، یا یہ جو آدمی ہے جس کے بارے میں آپ جس کی دعوت کھا رہے ہیں یا جس سے کوئی ہدیہ لے رہے ہیں یا جس سے کوئی پیسے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ صرف اور صرف حرام کی اس کے پاس کمائی ہوتی ہے، اور معلوم ہے کہ یہ پیسے بھی اسی میں شامل ہوں گے، تو پھر تو وہ پیسے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس سے نہیں لے سکتے، تعامل نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ والے پیسے سود کے ہیں یا نہیں ہیں، یہ والے پیسے رشوت کے ہیں یا نہیں ہیں، یہ والے پیسے کسی مال خبیث کے ہیں یا نہیں ہیں. ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے. اور یہ آدمی ہر طرح کا کام کرتا ہے، کچھ تھوڑا بہت اس کو بیوی بھی دے دیتی ہوگی، ابا بھی دیتے ہوں گے، بھائی بھی دیتا ہوگا، دوسرے بھی اس کے ذرائع آمدنی ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی. تو اگر آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی کہ کیا پرسنٹیج اور کتنا اس کا وہ ہے اثر ہے، مختلطہ ہیں، مکسڈ ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ اس کے پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے جو ایک بینک کنورٹ ہو گیا پورا، آپ نے ساری ٹرانزیکشن کو کنورٹ کر دیا، منتقل کر دیا، لیکن اس میں سے سابقہ جو کچھ ٹرانزیکشنز تھیں ان میں سے پہلے کا آیا ہوا سود الگ سے موجود ہے جو ان کی بیلنس شیٹ کے اندر نظر آ رہا ہے، جو ان کی بیلنس شیٹ میں نظر آ رہا ہے. تو ایسی صورت کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کہہ رہے سیدھی سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سود کا پیسہ ہے، تو سود کا کیا کرتے ہیں؟ اس کو صدقہ کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. بات ہے بھائی، اس کا تو آپ تصفیہ کر دیں گے. اب تصفیہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کو شرعاً مسئلہ پتہ ہوگا سود کا کہ یا تو جس نے سود دیا ہے اس کو واپس لوٹا دیا جائے، یا اگر سود لوٹانا ممکن نہ ہو اس کو اور مشکل ہو تو پھر جو ہے اس کو بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دیا جائے. یہ اصول ہے. بات سمجھ آ گئی. اب بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے ڈپازیٹر بینک کے اندر آتے ہیں ڈپازٹ لے کر، یہ بہت سارے اسپانسرز آتے ہیں جو پیسے کسی بزنس میں آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پیسے رکھواتے ہیں، آپ کا تعامل کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بھئی اس کا جو روپیہ ہے حلال کا ہے، حرام کا ہے، یا مکس ہے. دونوں صورتوں میں آپ یہ مکلف نہیں ہیں کہ اس کی تحقیقات کریں اور جستجو کریں کہ بھئی تم یہ بتاؤ یہ والا پیسہ کون سا ہے. اس کے آپ مکلف نہیں. یہ ایسی ہے کہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہے تھے اور حضرت عمرو بن عاص بھی ساتھ تھے، تو وہاں پر جب جاتے ہوئے ایک راستے میں ایک حوض آیا، تو حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا
صاحب الحوض سے، یا صاحب الحوض اخبرنا، کہ ہمیں یہ بتلائیے کہ یہاں پر اس کے اندر درندے ولوغ اپنا منہ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا صاحب الحوض لا تخبرنا، ٹھیک ہے، ہمیں خبر مت دو، کیونکہ حوض تو ایسی چیز ہے جس پہ لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور درندے وغیرہ سب آتے جاتے ہیں، ہمیں زیادہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو ایک مصیبت میں پڑھائیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بعض اوقات زیادہ تحقیقات کر کے پتہ چلا کہ جی آپ وہ ایک نئے مشکل میں پھنس گئے۔ تو آپ کو اس سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ بہت سارے مستفتی آتے ہیں نا، تو ان سے آپ یہ کہا کریں بھائی بہت سارے سوالات آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ غیر ضروری طور پہ ایک چیز بلا وجہ پوچھ رہے ہیں کہ جی اس پہ ایسا ہوا وہ ہوا، پھر آپ اس کے بڑی تحقیق کریں گے، پھر اس پر اور تحقیق کریں گے اور تحقیق کریں گے، اب پتہ نہیں اس کے جواب میں کیا نکلے اور وہ کیا مصیبت میں پھنس جائے۔ وہ مسئلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ دونوں طرح کے امکانات موجود ہیں، تو بلا وجہ میں اس بندے کو نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے وساوس بڑھتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میرے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو اب قطع وساوس جو ہے نا اس کے لیے ہے کہ بھئی آپ جس حد تک آپ ایک مرتبہ پاکی کر لیجئے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ فارغ ہو کے بیٹھ جائیے دماغ۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے بتایا کہ اپنی شرمگاہ کے اوپر پانی چھڑک دو، کیوں؟ لقطع الوساوس، وساوس کو دور کرنے کے لیے، تاکہ آدمی زیادہ وسوسوں میں نہ پڑے۔ اگر آدمی وسوسے ہی کرتا رہے گا تو وہ وہمی مریض بن جائے گا، ہے نا۔ وہ ہمارے بعد ایک صاحب آتے تھے، بزرگوں حضرت مفتی صاحب کے پاس بھی آتے تھے، وہ ان کو یہ وسوسہ ہو گیا تھا کہ میرے منہ سے جب کوئی لفظ نکلتا ہوگا تو ہو سکتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، ان کو یہ وہم ہو گیا۔ اب ہر وقت یہی وہم، تو یہ وہم کو قطع کرنا بھی بعض اوقات ضروری ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ مکلف نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اماؤنٹ، اور یہ عام طور پہ بینکوں میں ہوتا ہے کہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے یہ پریسائسلی، یہ حقیقی طور پہ صرف اور صرف سود کی ہے، تو پھر آپ کو اس کا تصفیہ کر دیجیے، اس کو آپ صاف کر دیجیے، اس کو آپ پیوریفائی کر دیجیے، اس کو آپ صدقہ کر دیجیے۔ تو کہہ رہے ہیں یجب تصفیۃ آثار العملیات التقلیدیہ السابقہ التي حصل بها البنك على موجودات نقدیہ فی موارده مما التزم بفایۃ عنها۔ کہہ رہے ہیں ایسے تمام آپریشنز اور ان کے تمام جو افیکٹس ہیں، اس کے آثار ہیں، ان سب کو جو سودی ہیں ان سب کو دور کر دینا چاہیے، جس سے بینک کو حاصل ہو ان ایسے موجودات علی موجودات نقدیہ فی موارده، کہ اگر ان نقدی موجودات کو ان کی جگہ پر استعمال کیا جائے تو مما التزم بفایۃ عنہا، تو اس سے کوئی التزام ہو جائے کسی قسم کے انٹرسٹ کا، سواء مع الافراد اب البنوک اب البنک المرکزی، چاہے وہ افراد کے ساتھ ہو یا بینکوں کے ساتھ ہو یا بنک مرکزی، یعنی اس طرح کے معاملات بھی ختم کر دیجئے، اور اگر کوئی پیسہ ہے تو وہ پیسہ بھی آپ اس کو تصفیہ کر دیجئے۔ وہذه تصفیہ تشمل شروط مبالغ المودعہ فی الحسابات، کہہ رہے اس کے اندر آپ وہ ساری شرائط بھی آپ صحیح کر لیجئے، اس کو آپ ایڈٹ کر لیجئے، اس کو صحیح کر لیجئے، ریٹیفائی کر لیجئے کہ جو ان مبالغ کے بارے میں ہیں جو مودعہ ہیں فی الحسابات والاسہم الممتازہ۔ مثال کے طور پہ آپ کے پیسے جو ہے وہ کسی اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے طے کر لیں بھائی اب میں آپ کے چیکنگ اکاؤنٹ میں یا سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں رکھ سکتا، اب آپ کے میں صرف اور صرف اگر اسلامی بینک کے مضاربہ اکاؤنٹ کے اندر ہی رکھوں گا، وہاں سے نکال کے پیسے وہاں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے الاسہم الممتازہ پریفرڈ شیئرز، آپ پریفرڈ شیئرز نہیں لیتے۔ پریفرڈ شیئر جو ہے نا وہ در حقیقت ایک طریقے سے بانڈ کی شکل ہے، کہ اس میں یہ کہتا ہے کہ جی ویسے تو عام آرڈنری شیئر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر شیئر ہولڈر کو جب نفع ملتا ہے تو اس کو
اس سے دے دیا جاتا ہے. لیکن پریفرڈ شیئر کا پہلے سے متعین ہوتا ہے بھائی اس کو بندے کو اتنا دینا ہی دینا ہے, تو جائز نہیں ہے نا, تو یہ مشارکہ کے اندر جائز نہیں ہے. وہ شہادات الاستثماری یا بفائدہ, یا کوئی ایسی بانڈز ہیں یا سرٹیفکیٹس ہیں انویسٹمنٹ کے, انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس ہیں انٹرسٹ والے. وہ سندات القرض التی, یا انٹرسٹ یا ڈیٹ انسٹرومنٹ ہیں, سندات القرض ہیں, بات سنا ہے آپ کے, سرٹیفکیٹ آف ڈیٹس ہیں, التی اصدرها البنک قبل قرار تحول ونحوها, تو ان سب کا تصفیہ سب صاف کر دے. یجب الاقتصار على ما هو مشروع من وسائل للحصول على السيولة اللازمة لمزاولة الأنشطة أو لإنهاء الالتزامات غير المشروعة التي على البنك, مثل زيادة أصحاب حقوق الملكية, مساهماتهم بزيادة رأس المال, واستقطاب حساب الاستثمار وحسابات جاریہ. کہتے دیکھیے آپ صرف اور صرف اب آپ اکتفا کیجئے ایسے کاموں پر جو مشروع ہوں, ایسے وسائل سے جن کے ذریعے سے آپ کو سیولت حاصل ہو سکے, لکویڈیٹی یا کیش حاصل ہو سکے. لکویڈیٹی یعنی کیش, ٹھیک ہے, نقد. اللازمہ جو کہ لازم ہوتی ہے, اس کا ضرورت بھی پڑتی ہے بینک کو. لمزاولۃ الانشطہ, تاکہ اپنے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنٹینیو کر سکے. اور لانہاء التزامات, یا وہ جو سابقہ غیر مشروع التزامات ہیں اس کو ختم کر سکے جو بینک کے اوپر لازم ہیں. اب یہ کس طریقے سے کرے گا؟ زیادہ اصحاب حقوق ملکیہ, آپ ملکیت کے حقوق بڑھا دیے. مساہماتوں بزیادتی راس المال, ان کے راس المال میں اضافہ کر کے. آپ یہ کر سکتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ابھی ٹوٹل 100 شیئر ہولڈر ہیں. میں ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی, ورنہ تو خیر جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں تو ہزاروں شیئر ہولڈر ہوتے ہیں, تو میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں. 100 شیئر ہولڈر ہیں, اب ان کے 1 لاکھ روپے ہیں. اب آپ کو پیسہ چاہیے, تو آپ نے کیا کیا, کیپٹل ریز کرنا شروع کر دیا. اس کو کہتے ہیں کیپٹل ریز کرنا. آپ نے کہا کہ بھائی جتنے بھی مساہمین ہیں وہ سارے کے سارے اپنا اپنا 1 شیئر اور خرید لیں, 1 شیئر اور ڈال دیں, تاکہ ہم اپنے پیسے کو کیپٹلائز کر لیں, اس کو مزید اس کا شیئر بڑھا دیں, تاکہ اب ہمارا جو ایکویٹی ہے پہلے 100 کے بجائے اب کتنی ہو جائے, 200 ہو جائے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کو ایکسٹرا لکویڈیٹی مل جائے گی تاکہ آپ بینک کا آگے بزنس چلا سکیں. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. واستقطاب حسابات استثمار و حسابات جاریہ, اسی طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں, کھول سکتے ہیں, نئے بنا سکتے ہیں. اب مضاربہ کی بنیاد پہ حسابات استثماریہ, انویسٹمنٹ اکاؤنٹس یا کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں, اس سے بھی آپ کو پیسہ ملے گا. پھر اصدار الحقوق الاسلامیہ, اسلامی حقوق ایشو کر سکتے ہیں, مثل حقوق المضاربہ اب المشارکہ اب التاجیر بالضوابط الشرعیہ. کہہ رہے حقوق الاجارہ ایشو کر دیجئے, حقوق المضاربہ کر دیجئے, حقوق المشارکہ کر دیجئے, یہ سارے یہ بھی جائز ہیں. اجراء صفقات السلم یقول البنک فیہا بائعا, اور صفقات استثناء یقول البائع بنک فیہا صانعا مع احتراز تعجیل الثمن الاستثناء مع انہ یصح تعجیلہ. کہہ رہے ہیں کہ آپ سلم بھی کر سکتے ہیں, اس طرح کہ بینک جو ہے وہ بائع بن جائے. بینک کیا بن جائے؟ جب بائع بنے گا تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا, اگر مثال کے طور پہ اگر بائع, آپ مثال کے طور پہ ایک خریدار ہے, ایک کیا ہے, خریدار ہے, تو خریدار کیا کرتا ہے, وہ ایڈوانس میں اماؤنٹ پے کرتا ہے نا, ایڈوانس میں اماؤنٹ پے کرتا ہے. اور بائع جو ہوتا ہے وہ جو سلم کے اندر مسلم فی جو ہے وہ کب دیتا ہے, وقت مقررہ پہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوگا, بینک جو ہے وہ بائع بن جائے, یعنی کہ گویا کہ وہ سامان ایک سستے میں لے لے. تو جب اس کو اصل مقصود یہاں پہ کیا ہے, مقصود ہے بینک کے پاس لکویڈیٹی کا حاصل ہونا, بینک کے پاس کیا ہونا, کیش کا حاصل ہونا. جب بینک کو پہلے سے ایڈوانس پیسہ مل جائے گا تو بینک کے پاس لکویڈیٹی آ گئی نہیں آ گئی, تو آ گئی. اور صفقات استثناء کہہ رہے یا استثناء کر لے, اس پہ کیا ہوگا, یکون البنک فیہا صانعا, بینک صانع بن جائے.
اب بینک کھانے کیسے بنے گا بھائی؟ بینک پہ تو کوئی پلانٹ تو نہیں لگایا ہوا اس نے. وہ پیرالل استثنا کرے گا، موازی استثنا، یہ موازی سلم کرے گا، یہ موازی بے کرے گا. بات سمجھ آئے آپ کے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ استثنا تاجری سمجھ استثنا اس پہ کہ وہ کہے گا بھائی آپ مجھے ایڈوانس دے دو استثنا کی رقم، تاکہ بینک کو کیا ہو جائے، ابھی فوری لیکویڈیٹی مل جائے. اب وہ جو فوری لیکویڈیٹی ملے گی، اب اس کے اندر وہ دوسری ٹرانزیکشن کر سکتا ہے کریڈٹ کے اوپر، یعنی کہ وہاں سے مال کریڈٹ پہ اٹھائے جس کو دینا ہے، کیونکہ اس کو وقت پہ مقرر، تو وہاں سے کریڈٹ پہ اٹھائے اور یعنی کہ لے لے ابھی اور بے شک دے بعد میں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو یہ والے پیسے جو ہے وہ کچھ عرصے استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لیجیے آپ، ما انہ یصح تعجیلہ، کہہ رہے اس میں یہ کہ دوسرا جو استثنا کرے گا تو اس کے اندر آپ تعجیل کر سکتے ہیں. اجراء عملیات بیع لبعض الموجودات البنک ثم استئجارها، کہہ رہے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں بینک کے پاس جو موجودات ہیں، موجودات کے مراد ہوتا ہے یعنی کہ جو فکس ایسٹس ہیں، ٹینجیبل ایسٹس ہیں، ٹھیک ہے، جامد اثاثے ہیں، ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کو فروخت کر کے ان کو لیز پہ لے سکتے ہیں، تو آپ کو اس سے پیسے بھی مل جائیں گے، ہے نا. میرے پاس یہ ڈیسک ہے، میرے پاس یہ الماری ہے، یہ چیزیں ہیں ساری، ٹھیک ہے نا. تو اب میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے اس کو بیچ دیتا ہوں، اب لیکن استعمال بھی کرنا ہے مجھے، تو میں لیز پہ لے لیتا ہوں آپ سے. تو مجھے جب میں نے آپ کو بیچا تو میرے پیسے آ گئے، تو مجھے لیکویڈیٹی مل گئی. جب لیکویڈیٹی مل گئی تو اس کے بعد میں آہستہ آہستہ کر کے آپ کو بطور رینٹل کے ادا کرتا رہوں گا. تو میرا اس طرح میرے پاس کیش اور لیکویڈیٹی حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ مع مراعات ما جاء في المتطلبات الشرعية للإجارة والإجارة منتهية بالتمليك بحيث يتم الفصل بين إبرام عقد البيع وعقد الإجارة وعدم الربط بينهما. ہاں کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جو ہے نا، جب آپ یہ اجارہ کا معاملہ کریں گے نا تو پہلے آپ اس کو بیچیں گے، بیچنے کے بعد اس سے کرائے پہ لیں گے. تو کہہ رہے ہیں یہ دونوں عقد جو ہونے چاہیے یہ عقد منفصل ہونے چاہیے، ایک دوسرے سے مشترط یا معلق نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ صفقۃ فی صفقتین، ٹھیک ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے. اجراء عملیات التورق بضوابط الشرعیہ بشراء سلع بثمن مؤجل ثم بیعها بثمن حال لغیر البائع. کہ آپ تورق بھی کر سکتے ہیں. تورق کیا ہوتا ہے؟ تورق یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ادھار میں خرید کر اس کو کیش میں بیچ دیں. ادھار میں خرید کر میں نے آپ سے یہ موبائل، میں نے کہا یار ایسا ہے کہ تم مجھے جو ہے نا ایک کام کرو، یہ مجھے موبائل جو ہے وہ 1,00,000، یہ اس کی قیمت مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے ہے، تو آپ مجھے یہ 1,30,000 روپے کا دے دو، میں تمہیں 6 مہینے میں قسطوں میں 1,30,000 ادا کروں گا. اب کیا میں نے آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے تم 1,30,000 روپے دے دیجیے گا. تو میں نے کیا اس کو لے کر میں نے دوسرے کسی آدمی کو کیش پہ بھیج دیا، تو مجھے کیا مل گئے؟ 1,00,000 روپے کیش مل گئے. تو میری جو لیکویڈیٹی کی ضرورت تھی وہ فوری پوری ہو گئی. بس بھائی آپ کو ویسے بھی اپنا موبائل بیچنا ہی تھا تو آپ کو موبائل بھی کیا. بس میں آپ کے تو اس طرح کیا ہوا کہ میری جو ضرورت حقیقیہ ہے وہ پوری ہو گئی. اس کو کہتے ہیں تورق. اذا كان راس مال البنك قد زاد بسبب تعاملات محرمه او تكونت بعض احتياطات من ذلك فيسلك فيها ما يسلك في الحقوق غیر المشروعه والموجودات المحرمه لدى البنك كما سياتي. اگر کہتے ہیں بینک کا جو راس المال ہے قد زاد بسبب تعاملات محرمه، وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے پیسے جو ہیں وہ حرام کے مل گئے ہیں، او تکونت بعض احتیاطات من ذلك، یا ریزرو کریٹ ہو گئے ہیں اس کے ذریعے سے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ فیسلک فیہا ما یسلک فی الحقوق غیر مشروعہ. تو کہہ رہے اس کے اندر وہ مسائل اس پہ لاگو ہو جائیں گے جو غیر مشروعہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے سلسلے میں جو احکام ہیں وہ لاگو ہو جائیں گے. والموجودات المحرمہ، یا جو حرام ایسٹ ہوتے ہیں ان کے احکامات لازم ہو جائیں گے، جس کا قریب آگے اسی کے اندر بند نمبر 10 اور 8 سے لے کر 10 کے اندر آگے انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے وہ بینک کی اگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو آپ اگر یہ ہو جائے
تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی طرف تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بس یہاں تک کافی.